درود سے پہلے استغفار پڑھنے کا راز۔ ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ مصر کے علماء اور غیر عرب کے علماء بھی تھے۔ وہاں ایک سوال چلا کہ صاحب پہلے ہم استغفار پڑھیں یا پہلے درود شریف پڑھیں، اس میں کیا ترتیب رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کا قصہ وفا کی تعلیم سے اسلام بھرا پڑا ہے۔ اس موقع پر حدیث کا وہ حصہ یاد کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں سفر میں تھے۔ ایک جگہ پانی نہ ملا تو با علام الہی ارشاد فرمایا فلاں راستہ پر جاؤ، ایک لونڈی اونٹ پر پانی کی مشکیں لے جاتی ملے گی، اس کو مشک کے لے آؤ۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، وہ حاضر کی گئی اور مشکوں کا منہ کھول کر پانی لیا گیا۔ یہ معجزہ ہوا کہ تمام لشکر نے پانی لے لیا اور مشکیں اس کی پہلے سے بھی زیادہ بھری ہوئی تھی۔ اس کو کچھ کھجوریں وغیرہ دے کر رخصت کر دیا گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گاؤں کے آس پاس جہاد کیا، مگر اس گاؤں کو ہاتھ نہ لگایا، حتیٰ کہ گاؤں والوں کو خیال ہوا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کچھ تعارض نہیں کرتے۔ سوچنے کے بعد یاد آیا یہ اس کا نتیجہ ہے، یہاں کی ایک لونڈی سے آپ نے کبھی پانی لیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احسان فراموش بری چیز ہے۔ اس کرشمے پر گاؤں والے فدا ہو گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو انسانوں کا شکر نہ کرے اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نہ کیا، اور جس نے حق تعالیٰ کا شکر نہ کیا اس کے لیے آیت میں ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم۔ اگر تم کفر کرو تو خدائے تعالیٰ کو تمہاری احتیاج نہیں اور خدائے تعالیٰ پسند نہیں کرتا کفر کو، اور اگر شکر کرو تو اس کو پسند کرتا ہے۔ شکر اور کفر کو مقابل قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی اور سب گھر والوں میں زیادہ لاڈلی تھی، قصہ نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور سنائیں۔ فرمایا کہ وہ خود چکی پیستی تھی جس سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، اور خود ہی مشک بھر کر لاتی تھی جس سے سینہ پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے، خود ہی جھاڑو دیتی تھی جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تم اگر اپنے والد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لاؤ تو اچھا ہے، سہولت رہے گی۔ وہ گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کا مجمع تھا، اس لیے واپس چلی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے اور فرمایا تم کل کس کام کو آئی تھی؟ وہ چپ ہو گئیں، شرم کی وجہ سے بول بھی نہ سکی۔ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے سینہ پر بھی نشان پڑ گیا ہے، جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ کل آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے، اس لیے میں نے ان سے کہا ایک خادم اگر مانگ لائیں تو ان مشکوں میں سہولت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا میں اللہ کی تقدیر اور اس کے رسول کی تجویز سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں یہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے اپنے رب سے شرم و حیا محسوس
محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے اگر میت کی پیشانی پر پسینہ بہہ پڑے اور آنکھیں ڈبا جائیں تو نتنے پھول جائیں تو یہ رحمت الہی کی علامت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب درود پڑھنے والا ہوگا، اس سے زیادہ کیا نعمت مثال محبت ہوگی، بے مثال اور اعزاز اور عجیب و انعام و اکرام جس کو نہ کان نے سنا ہوگا اور آنکھ نے دیکھا ہوگا۔ میدان حشر میں جس انسان کے نام اعمال میں دو چیزیں کثرت سے ملیں، ایک درود پاک اور دوسرا استغفار، تو یہ دونوں اعمال اس کی نجات کے لیے کافی و شافی ہوں گے۔ کثرت سے درود پڑھنے سے زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور توجہ شامل حال ہو جاتی ہے، اس لیے درود پڑھنے والے کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے اور زندگی کے تمام راستے صاف و روشن و ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت رحمت کی وجہ سے اس بندے کی زندگی اس پر نہایت آسان اور راحت والی ہو جاتی ہے، کیونکہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کا بال بال اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بزرگوں کا قول ہے کہ درود پابندی سے پڑھنے والا بھیانک زندگی سے نکل کر روحانیت والی زندگی پاکیزہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ بنوریا ٹاؤن میں حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ مصر کے علماء اور غیر عرب کے علماء بھی تھے۔ وہاں ایک سوال چلا کہ صاحب پہلے ہم استغفار پڑھیں یا پہلے درود شریف پڑھیں، اس میں کیا ترتیب رکھیں؟ چونکہ ہمارے شیخ سب سے بڑے تھے لہٰذا مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور سب نے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ بیان کیجئے، آپ ہم سب میں بڑے ہیں اور حکیم الامت کے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت نے جواب دیا اس کا جواب میں وہی دے رہا ہوں جو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ جب ان سے کسی نے ایسا ہی سوال کیا تھا تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کپڑا پہلے دھوتے ہو یا عطر پہلے لگاتے ہو، یعنی گندا کپڑا پہلے دھو گے یا عطر پہلے لگاؤ گے؟ تو اس نے کہا پہلے کپڑا دھوئیں گے۔ تو فرمایا اسی طرح پہلے استغفار کر کے اپنی روح کو دھو لو، پھر درود شریف کا عطر لگاؤ۔